کتب علیکم القصاص فی القتلى یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے فی القتلى، مقتولین کے بارے میں۔ تم میں کوئی قتل ہو، کوئی آدمی تمہارا کسی کو قتل کر دے تو اس مقتول کے بدلے میں قاتل کو کیا کر سکتے ہو؟ تم قتل کر سکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، اور عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، جس کے بھائی کی طرف سے، جس کے مسلمان بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف، تو اس کی اتباع کرنی چاہیے معروف کے ساتھ، واداء الیہ باحسان، اور اسے اس کی طرف لوٹانا ہے اچھے طریقے سے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، فمن اعتدی بعد ذلک، اس کے بعد جو حد سے گزرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ قصاص کے مسائل ہیں، لہٰذا میں ذرا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں، یعنی قتل کا بدلہ لینے میں، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا، اسے کہتے ہیں قصاص۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل رکھنے والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس کے بدلے میں قتل کرنے والے کو تم قتل کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قاتل کو قتل کر دینے میں لوگوں کی زندگی محفوظ رہے گی۔ یہ قاتل نے، بات سمجھ میں آئی؟ زید نے خدا نخواستہ امان اللہ کو قتل کر دیا، مثال کے طور پر زید نے امان اللہ کو ختم کر دیا۔ امان اللہ تو چل بس ہے، روز ہو کے 2-4 دن 10-15 دن ان کے والدین بھی خوش، بس رہ گئے اپنی جگہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ امان اللہ کے ورثاء نے، وارثوں نے بدلہ نہیں لیا زید سے، تو اب دلیر ہو گیا زید، اور اس کے بعد امان اللہ کو تو قتل کر ہی دیا، اب اور آگے بڑھے گا کہ نہیں؟ عبد الرحمن صاحب کو قتل کر دے گا، جوانی کو قتل کر دیا، اس بوڑھے کا کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور آگے بڑھے گا، عزیز بھائی کو قتل کر دے گا، دلیر ہو جائے گا نا۔ اس کے ورثاء نے انتقام نہیں لیا، قصاص نہیں لیا، معاف کر دیا۔ آپ کے ورثاء نے بھی آگے بھائی چاہنے والا ہی تھا، چلا گیا، شہید ہو گیا، اب کیا بدلہ لیں گے؟ پھر عزیز بھائی کی طرف آئے گا۔ تو بندگان خدا بدلہ نہیں لیں گے، انتقام نہیں لیں گے، قصاص نہیں لیں گے قاتل سے، تو قاتل ایک کی بجائے 1000 قتل کرے گا۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کہ قاتل کو قتل کر دو، قاتل کو قصاص میں قتل کر دو تو کیا ہوگا؟ اے ایمان والو، اے اولو الالباب، اے عقلوں کے رکھنے والو، تمہیں زندگی ملے گی، ورنہ ایک کا قاتل 1000 کو قتل کر سکتا ہے۔ جب گناہ کر لیا ایک مرتبہ تو اب دوبارہ کرنا آسان ہے۔ پہلی مرتبہ شراب پینا دشوار ہوتی ہے، اس کے بعد دریا گھٹنے برابر۔ تو ایک مرتبہ جس نے قتل کا گھناؤنا فعل انجام دیا وہ ہر وقت کر سکتا ہے قتل۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ جو قاتل ہے اسے قتل کرو، ورنہ وہ قاتل کئی اور لوگوں کی بھی جان لے گا۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچو۔ ایک قاتل کا انجام تم نے دیکھ لیا کہ امان کو قتل کرنے کی وجہ سے زید کی جان گئی، زید کے امان کے ورثاء نے زید کو قتل کر دیا۔ لہٰذا اب فہیم ہمارے دیکھیں گے، نیلی کپم دیکھیں گے، عزیز بھائی دیکھیں گے،
دیکھ کے کیا کریں گے؟ قتل کے فعل سے اجتناب کریں گے۔ اجتناب سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں سمجھے تو ہمارے انوار الدین صاحب سے پوچھ لو اجتناب کسے کہتے ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، یہ بات تم پر فرض کر دی گئی اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کرے، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے وصیت کرے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وہ وصیت کرے۔ مرنے والا مرنے سے پہلے کیا کرے؟ وصیت کرے۔ یہ میراث کے احکام کے نازل ہونے سے پہلے کی آیت ہے، اب اس آیت پر حکم نہیں ہے، اس آیت کا حکم نہیں چلتا، منسوخ ہے یہ آیت، اس پر عمل نہیں ہوتا، عمل منسوخ ہو گیا۔ یہ جب میراث کے احکام نہیں آئے تھے تب کی آیت ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، مرنے والے پر چاہیے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر دے اپنے والدین کے لیے کہ میرے پیسوں میں سے میری والدہ کو اتنے پیسے دیے جائیں، میرے والد کو اتنے پیسے دیے جائیں، اور میرے فلاں فلاں قریبی عزیز قریبی رشتہ دار کو اتنے پیسے اتنے پیسے دیے جائیں، اتنی جائیداد دی جائے، باہر تو جو بھی مال ہے موبل اموبل وہ سب تقسیم اس طرح کر دی جائے، وصیت کر کے مرنے والا۔ یہ پہلے کا حکم ہے، منخلا غیر منخلا جائیداد کے بارے میں، مال کے بارے میں وصیت کر دے مرنے والا مرنے سے پہلے، تو ورثہ میں اس کی وصیت کے مطابق وہ مال تقسیم ہوتا تھا۔ حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اب مرنے والے نے وصیت کی، کسی کو قریب بلا کے کہا کہ میں مر رہا ہوں، میری اتنی جائیداد ہے، اس میں سے میری ماں کو اتنا دیا جائے، میرے باپ کو اتنا دیا جائے، میرے فلاں رشتہ دار کو اتنا دیا جائے، اس خاتون کو اتنا دیا جائے، میرے اس رشتہ دار کو اتنا دیا جائے۔ اب ایک صاحب کو اس نے بلا کے کیا کیا؟ وصیت کی۔ اب یہ وصیت سن کے کیا بولتے ہیں؟ ہائے ہائے کیا محبت کرتا تھا مجھ سے، یہ بھی رشتہ دار ہیں، کیا محبت کرتا تھا، اس نے کہا کہ پوری کی پوری جائیداد تمہیں اٹھا کے لے جاؤ۔ مرنے والے نے کہا کیا محبت تھی، دیکھو اسے، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ ساری جائیداد تم لے جاؤ۔ وصیت اس نے وصیت کی تھی کچھ، یہ بیان کر رہا ہے لوگوں سے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جس نے سننے کے بعد وصیت کو بدل دیا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو بدلنے کا گناہ مرحوم پر نہیں ہوگا، جس نے وصیت کی اس پر، وہ موسی پر تو گناہ نہیں ہے، اس نے تو جو کہنا تھا کہا، اور کسی پر گناہ نہیں جس نے بدل دیا سن کے۔ اس نے کہا تھا ماں کو اتنا دو، باپ کو اتنا دو، بھائی کو اتنا دو، چچا غریب ہے اسے اتنا دو، ماموں کو اتنا دو، خالو کو اتنا دو، اس نے کیا کیا؟ کیا کر دیا اس نے؟ اس نے کہا کہ پوری جائیداد مجھے دے کے مرا ہے، وصیت جس سے کی اس نے ایسا کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تبدیل کرنے والوں پر اس کا گناہ، جو وصیت کو جھوٹی طور پر، غلط طور پر بیان کرتا ہے، کس بیانی سے کام لیتا ہے، اس پر اس کا گناہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، کوئی سنے نہ سنے، اللہ تو سن رہا تھا کہ وصیت کرنے والے نے کیا وصیت کی، یہ کیا بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، جو ڈرے وصیت کرنے والے سے جنف اور اسم، گناہ اور نازیبا کام سے ڈرے، یعنی وصیت کرنے والا اگر غلط جگہ اپنے مال کو خرچ کرنے کی وصیت کر رہا ہے، بات سمجھ میں آئے، اور ڈر ہو رہا ہے اس کے وارثین کو کہ غلط وصیت کرے گا، فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو ان کے درمیان اصلاح کرے، تو وہ ایسا کرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی
غفور الرحیم ہے۔ غلط وصیت کرنے والے کی اصلاح کرنا اچھی بات ہے، بس وصیت کرنے والا وصیت کر رہا ہے کہ فلاں شرابی کو اتنا دے دو، حالانکہ شراب پر پیسہ خرچ کرنا یہ اچھی بات نہیں، غلط وصیت کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو اس وقت اس کی اصلاح کی جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح فرض کر دیے گئے تم سے پہلے والوں پر، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا ماحصل تقویٰ ہے۔ رمضان آتا ہے آپ کو آپ کے گناہوں سے چھڑانے کے لیے، گناہوں کی عادت آپ سے چھڑانے کے لیے، آپ میں پرہیزگاری کا ملکہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو جو گناہ آپ رمضان کے آنے سے پہلے کر رہے تھے، رمضان میں وہ گناہ تو آپ سے چھوٹنے چاہیے نہیں۔ روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، تراویح بھی ہے، اور گالی گلوچ بھی ہے، غیبت بھی ہے۔ روزے میں کیا کام ہے؟ غیبت ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، بات سمجھ میں آئے؟ دکان چلا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسم کھا کے تجارت کر رہے ہیں، تو نہیں۔ رمضان میں متقی بننے کی پریکٹس کرنا ہے، ہر گناہ سے پرہیز کرنا۔ ایک مہینہ اگر آپ تمام گناہوں سے بچ جائیں گے تو پورا سال آپ کا بے گناہی میں گزرے گا انشاءاللہ۔ عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ رمضان آیا ہے تمہیں متقی بنانے کے لیے، تو ہر گناہ چھوڑ دو۔ جس طرح روزے میں کوئی گناہ نہیں کرتے، اس طرح روزے کے ختم ہونے کے بعد بھی کوئی گناہ نہ کرو۔ مگر یار لوگ تو روزے ہی میں گناہ کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزے میں بھی گناہ نہ کرو، رمضان کی راتوں میں بھی کوئی گناہ نہ کرو، پورا رمضان بے گناہی میں گزارنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے استعانت کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ ایک مہینے کی مشق اور ممارست، ایک مہینے کی پریکٹس آپ کو کیا کرے گی؟ پرفیکٹ بنا دے گی۔ آپ کو سال بھر ہر گناہ سے بچ کر رہنا آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ یہ بولنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے مسلمانوں، اے امت مصطفیٰ، تجھے بھوکا رکھنا مجھے مقصود نہیں، تجھے پیاسا رکھنا، تجھے بیوی سے جدا رکھنا مجھے مقصود نہیں، تو نیک بن جائے اس لیے میں نے تجھے بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے۔ تیری بری لتوں کو چھڑانے کے لیے اچھے کاموں سے بھی ہم نے تجھے روکا ہے، ناجائز کاموں سے بچانے کے لیے، ناجائز کاموں سے بچنے کی عادت ڈلوانے کے لیے، تجھ میں ناجائز کاموں سے بچنے کا مادہ پیدا کرنے کے لیے اے امت مصطفیٰ ہم نے تجھے جائز کاموں سے بھی روکا ہے، کھانے پینے اور جماع سے بھی روکا ہے۔ لعلکم تتقون، جس طرح ماں بولتی ہے بیٹا تجھے بخار ہے نا، تکلیف ہے نا، تجھے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے میں کڑوی دوا پلا رہی ہوں، تیری بھلائی کے لیے پلا رہی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے، تو کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تم متقی بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، خدا کے فرما بردار بندے بن جاؤ، لعلکم تتقون۔ اور پھر کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تمہیں ہی نہیں دیے گئے، تم سے پہلے والوں کو بھی روزے دیے گئے، جو اگلی امتیں آئیں، جو اگلی امتیں تھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ کی امت، ان تمام پیغمبروں کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، یہ بتا کہ کیا کہا؟ اگلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، کیوں کہا؟ کہ وہ تم سے کم رتبہ امتیں تھیں، جو نیکی انہوں نے کی تم اگر نہ کرو گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، جو ہم نے مقام ان کو دیا، روزے دار ان کو بنایا، تم کو ہم کیسے روزے سے محروم کریں گے؟ اس لیے ہم نے تمہیں روزے کا حکم دیا۔ روزہ رکھنے کا شرف، روزہ رکھنے کا فخر تمہارے پیغمبر سے کم جن کا رتبہ تھا ان پیغمبروں کی امتوں کو ہم نے دیا، تو تم تو امت مصطفیٰ ہو، یہ فخر ہم تمہیں بھی دینا چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ ایاما
معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں. دیکھیے 2-3 دن بیٹے بولتے نہیں، ماں بولتی بیٹے 15 دن امتحان کے ہیں، ادھر ادھر مت جا، ٹی وی مت دیکھ، دوستوں سے مت مل، کھیل کود مت کر، کرکٹ مت کھیل، ہاکی مت کھیل. 15 دن ہیں، گزر جائیں گے، اس کے بعد تیری مرضی، تجھے پڑھنا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے گنتی کا 15 دن ہے بیٹے، ہے نہیں. دوا کھا رہا ہے بچہ، 10 دن دوا کھانا ہے بیٹا، اس کے بعد نہیں. یہ کڑواہٹ 10 دن، بس 10 دن. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایام معدودات. کیا محبت ہے خدا کو تم سے. گنے ہوئے دن ہیں، بس اس میں ذرا مشقت برداشت کر لو. بات سمجھ میں آ رہی؟ تھوڑی سی ذرا نفس پر ناگواری ہوگی، نفس تمہارا ایام معدودات، کیونکہ کیا کیا کھاتے ہیں، کیا 10 بڑے کھا گیا، 3 بڑے، کیا کھانے کے لیے جیتا ہے، جینے کے لیے کھاتا نہیں، کھانے کے لیے جیتا ہے. آدھے بڑے کوڑا، آدھے پنگا کوڑا، آدھے اندر کونڈا کونڈا وہ بھی کھا لیا. آدھے گنجی جڑپا ہنگے پاکرے آدھے کوڑ وہ بھی کھا لیا. آدھے روز ملک، آدھے کوڑ پا دے. مسجد میں یہ ہو رہا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے کیا؟ سسرال میں کوئی ایسا نہیں کرتا، مسجد میں کیا جی تمہیں، مجھے دیکھے تمہیں بڑے باٹلے کو ہوں چل جاتی نا، کیا آؤ جی. یہ مسجد کیا ترقی کی ہے مسلمانوں نے. یہ ہے کلچر ہمارا، یہ ہے ثقافت ہماری. یہ عیسائی بھی دیکھ کے تعجب کھاتے کیا ہے یہ انور الدین صاحب، کیا کہاں انکھیا نہیں تم نا بیٹھا ہوں نا تب سے، روزے دار نہیں میں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا. ایام معدودات، گنتی کے دن. فمن کان مریض منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تم میں جو مریض ہو اور سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں، رمضان میں نہیں تو بعد کے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے. جتنے دن روزے نہیں رکھے رمضان میں، اتنے دنوں کی گنتی گن لے بعد، یعنی اتنے روزے بعد میں رکھ لے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، شیخ فانی ہیں، پیر فرتوت ہیں. شیخ فانی اس بوڑھے کو کہتے ہیں کہ اب وہ موت کی طرف جا رہا ہے. شیخ فانی اس بوڑھے کو کہتے ہیں جس کا بڑھاپا اب ایک جوانی کی طرف نہیں آ سکتا، نہ اس کا بڑھاپا ایک حالت پر رک سکتا ہے، بڑھ رہا ہے بڑھاپا. یعنی دن بدن وہ ڈاؤن فال میں ہے، زوال میں ہے. دن بدن اس کی صحت گر رہی ہے، دن بدن اس کی کمزوری بڑھ رہی ہے، دن بدن وہ موت کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ شیخ فانی. وہ آ گیا تو اب جانا ہی ہے، بس سمجھ میں. وہ شیخ فانی ہر ایک نہیں ہوتا، وہ ایک 60 سال میں ہو جاتا ہے، ایک 50 سال میں ہو جاتا ہے شیخ فانی. ایک 90 پر ہو کے بھی ویسے کا ویسا کھڑا ہے. وہ پکچر کھڑ جاتا نہیں، ٹی وی پر آتا پروگرام رک گیا ہے، اب بس ایسے ہی رک گیا ہے وہ. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. وعلی الذین یطیقون، جو شیخ فانی ہیں اسے بولتے پیر فرتوت. کیا کہتے ہیں؟ پہلے ہمارے مدراس میں گالی کے طور پر یہ بولتے تھے، ارے فرتوت کیا رے کرتا. لیکن آج کوئی بولتا نہیں، وہ مدراس کی زبان بھی گئی، وہ مدراس کی زبان بھی گئی. اب کیا زبان ہے؟ میں کوڑ ڈالتا ہوں تمہیں تانڈ کو بتاؤ، میں کوڑ ڈالتا ہوں تمہیں تانڈ کو بتاؤ. جی یہ زبان چلتی. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات. جو پیر فرتوت ہے، عورت ہے یا مرد ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. یا بیماری ایسی ہے کہ اچھی نہیں ہو سکتی. کیا ہے حضرت؟ شوگر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا. ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تم، دم نکل جائے گا.
روزہ رکھو گے تو شکر جو ہے کتنا بڑھ گیا ہے، 800 ہو گیا ہے کیا تو آپ وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا. تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، تو وہ فدیہ ادا کرے، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے پیٹ بھر کر. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. جو فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو اپنے طرف سے نیکی کرے برضا و رغبت، وہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. مسکین بھی ہے، کیا ہے، مریض بھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ رکھ لے تو بہتر ہے. اگرچہ کہ اجازت ہے بعد کے دنوں میں قضا کرنے کی، اسی طرح مسافر ہے، افضل یہ ہے کہ وہ بھی روزہ رکھ لے. جو روزہ رکھ لو تو بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. شَهْرُ رمضان، رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت ہے وہ قرآن کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت کی کھلی دلیلیں ہیں قرآن میں موجود. والفرقان، اور فرقان ہے قرآن، حق و باطل میں تمیز کرنے والا، حق و باطل کو الگ الگ کر کے دکھانے والا ہے. کون؟ قرآن. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پالے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس مہینے میں. ومن کان مریضا، جو مریض ہو رمضان میں، واو علی سفر، یا اپنے وطن میں نہ ہو، سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو رمضان کے علاوہ جب وہ رکھ سکے روزہ رکھ لے. یرید اللہ بکم اليسر، جتنے روزے رمضان میں چھوٹ گئے اتنے روزے بعد کے دنوں میں رکھ لے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم اللہ فرماتا ہے کہ روزہ رکھو، اور کیا فرماتا ہے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، دین پر عمل کرو لیکن دشواری میں نہ پڑو. تو معلوم یہ ہوا کہ دین آسانی کا نام ہے. یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، نماز نہ پڑھنا دشوار بات ہے فطرت انسانی کے لیے. نماز پڑھنا آسانی ہے. فطرت انسان کی نماز پڑھنے میں فرحت محسوس کرتی ہے، سرور محسوس کرتی ہے، فائدہ حاصل کرتی ہے، اور نماز نہ پڑھنے میں کوفت اٹھاتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، نقصان اٹھاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حرام کی کمائی کمانے سے فطرت انسانی ابا کرتی ہے، فطرت انسانی کو تکلیف ہوتی ہے، فطرت انسانی پر دشوار ہے حرام کمائی کمانا، اور فطرت انسانی حلال روٹی کمانے میں لذت محسوس کرتی ہے، سرور محسوس کرتی ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، دین الدین یسر، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسانی کا دوسرا نام ہے. دین پر عمل کرو تو زندگی آسانیوں میں گزرے گی. ہم کیا سمجھ رہے ہیں دین پر عمل کرنا دشوار ہے؟ نہیں، دین پر عمل کرنا آسانی ہے. دین سے دور رہنا، دین کے خلاف زندگی گزارنا، دین کی خلاف ورزی کرنا، یہ دشوار ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم عدت کو مکمل کرو. اللہ تعالیٰ تو تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور تاکہ تم عدت کو مکمل کرو، گنتی کو پورا کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اگر تم روزہ نہ رکھ سکو رمضان کے مہینے میں تو رمضان کے بعد روزے
پورے کر لو، گنتی پوری کر لو، اس طرح تمہاری گنتی پوری ہو جائے گی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تکبیر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ نے جو تم کو ہدایت دی اس کے سبب، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ صوفیانہ آیت آ گئے، صوفیہ کے لیے یہ تو آیت بہت بڑی سب کے لیے قیمتی ہے، صوفیہ تو اس آیت پر اچھل جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے حبیب جب تم سے میرے بندے پوچھیں میری بابت، اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، پس میں قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے حبیب جب پوچھیں تم سے میرے بندے، اور جب پوچھیں تم سے میرے بندے، انی میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے، آ کے پوچھا یا رسول اللہ آئین ربنا، ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا رب؟ تو معلوم یہ ہوا صحابہ کے ذہن میں اٹھنے والا سوال تھا یہ کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ تمہارے ذہنوں میں نہیں اٹھ رہا ہے تو تمہاری زندگی صحابہ والی زندگی نہیں ہے۔ تمہارے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ بات سمجھ میں؟ ایک بچہ ہے، انوار الدین صاحب نے لے کے پال لیا، بڑا ہو گیا، اسے معلوم ہوا کہ انوار الدین صاحب تیرے پالنے والے ہیں، انوار الدین صاحب تیرے باپ نہیں، تو فوراً کیا پوچھے گا انوار الدین صاحب سے، میرے ابا کہاں؟ آپ مجھے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، آپ کے پاس میں پل رہا ہوں، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ میرے ابا کہاں ہیں، ابا کون ہے میرے؟ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ابا نہیں۔ تو باپ کو جاننا چاہتا ہے، باپ کا پتہ دریافت کرنا چاہتا ہے انسان، ماں کا پتہ دریافت کرنا چاہتا ہے۔ راشد شاہ صاحب نے ایک لڑکی کو اپنا لیا، گود لے لیا، پال رہے ہیں، بڑی ہونے کے بعد وہ پوچھتی ہے میری اماں کہاں، کون ہے میری ماں؟ تو بندگان خدا، ہمارے ذہن میں اگر یہ سوال نہ اٹھے کہ ہمارا رب کہاں ہے تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو بندگان خدا، صحابہ حضور کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آئین ربنا، ہمارا رب کہاں؟ یہ پوچھا کہ اقریب ربنا، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادی، کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہمارا رب قریب ہے؟ اگر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے تو ہم اس سے مناجات کریں گے، یعنی سرگوشی کریں گے، آہستہ آہستہ اس سے گفتگو کریں گے، کیونکہ وہ تو قریب ہے۔ جب وہ قریب ہے تو چیخنے کی کیا ضرورت ہے، چلا کر اس سے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادی، یا ہمارا رب دور ہے؟ اگر آپ بتاتے ہیں کہ وہ ہم سے دور ہے تو ہم اس سے گفتگو کریں گے، چیخ چیخ کر، بآواز بلند پکاریں گے اسے۔ حضور نے یہ سن کے کوئی جواب نہیں دیا۔ روایت میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں جواب نہیں دیا؟ اگر حضور جواب دے دیتے تو حدیث بن جاتا۔ حضور نے سکوت فرمایا تاکہ قرآن بن جائے۔ خدا کی معیت جو بندوں کے ساتھ ہے، خدا جو بندوں کے ساتھ ہے، خدا کی ذات جو بندوں کے ساتھ ہے، معیت ذاتی خدا کی جو بندوں کے ساتھ ہے، خدا کی ذات خود جو بندوں کے ساتھ ہے، وہ بات قرآنی بات ہو جائے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو حضور نے جواب نہیں دیا۔ جبرائیل امین آیت لے کے آ گئے، وہ یہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے حبیب جب آپ سے پوچھیں میرے بندے،
تو اب یہاں دیکھنا ہے لفظوں کی ترتیب کو، لفظوں کی ترتیب کو دیکھنا ہے۔ پہلے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ، وَإِذَا سَأَلَكَ، اے حبیب جب تم سے پوچھیں، جب پوچھیں تم سے، تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے اللہ نہیں بتاتا، اس وقت سے پہلے نہیں بتاتا جب تک کہ آپ کسی سے پوچھیں نہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کسی باخبر سے، آپ پوچھتے ہیں کسی باخبر سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے اپنا پتہ۔ تو آپ کو اللہ کہاں ہے اس بات کو جاننا ہے تو کسی سے پوچھنا پڑے گا۔ جب تک صحابہ نے حضور سے نہیں پوچھا، صحابہ کو بھی خبر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، صحابہ سے قریب ہے یا صحابہ سے دور ہے، تو پوچھنا پڑے گا۔ صحابہ کو بھی پوچھنے کے بعد معلوم کرایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ صحابی نہیں، صحابہ کے غلام کہلانے کے بھی مستحق نہیں، تو آپ کو کیسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کتنا، آپ سے دور ہے کہ نزدیک ہے، قریب ہے کہ بعید ہے، آپ سے کتنا دور ہے یا آپ سے کس قدر قریب ہے؟ تو بندگان خدا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي نہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، اللہ کہاں ہے یہ جاننے کے لیے پوچھنا پڑے گا، اور پھر رسول اللہ سے پوچھنا پڑے گا وَإِذَا سَأَلَكَ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو چھپایا ہے، خود کو راز نے رکھا ہے، سیکریٹ میں رکھا ہے، اسی لیے کہ اس راز کو رسول اللہ فاش کریں۔ وہ چھپا ہے اس لیے کہ اس کا پتہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے۔ جو رسول اللہ سے نہ پوچھے اللہ تعالیٰ اسے اپنا راز بتانا نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے اے حبیب آپ کے پاس آ گئے اور آپ سے آ کے پوچھ بیٹھے کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو اب ہماری رحمت اب خاموش نہیں رہ سکتی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کیونکہ آپ سے جو جواب لینے کے لیے آ گیا، آپ سے جو جواب لینے کے لیے آ گیا، ہم اسے جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اسی طرح آپ سے جو بھی مانگنے کے لیے آتا ہے آنے والا، وہ ہم اسے دے دیتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب اے حبیب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے، تو معلوم یہ ہوا اللہ کہاں ہے، یہ بات پوچھنے والا جو ہوتا ہے اللہ کہتا ہے وہ میرا بندہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، تو جسے یہ شوق ہے کہ میں جانوں کہ میرا خدا کہاں ہے، اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میرا بندہ۔ یوں تو اللہ کے سبھی بندے ہیں، لیکن جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا خدا کہاں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے حبیب جب تم سے پوچھیں عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عنی، اور جب تم سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، دوسری باتوں کے بارے میں پوچھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادی نہیں فرماتا تھا، دوسری باتوں کے بارے میں پوچھتے تو حضور سے۔ یہاں اللہ کی ذات کے بارے میں پوچھا، اللہ کہاں ہے یہ پوچھا پوچھنے والوں نے، صحابہ کرام نے، تو حضور نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے حبیب جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں۔ فَقُلْ إِنِّي قریب نہیں فرمایا، اے حبیب تم فرما دو، بہت غور سے سنیں، یہ نہیں فرمایا فَقُلْ اے حبیب تم فرما دو انی قریب، میں قریب ہوں، نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ مطلب کیا، پوچھنے والا جب رسول کی بارگاہ میں آتا ہے، بات سمجھ میں، پوچھنے والا جب رسول کی بارگاہ میں آتا ہے
اور پوچھتا ہے، اور پوچھنے تک تو وہ رہتا ہے، پوچھنے تک تو میرا اللہ کہاں ہے، پوچھنے تک تو سائل پوچھنے والا رہتا ہے، استفسار کرنے والا رہتا ہے موجود۔ جب معلوم ہو جاتا ہے اسے کہ اللہ کہاں ہے تو پوچھنے والا ہی نہیں رہتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فَإِنِّي قریب، اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہے۔ بہت غور سے سنیں، راسخ شاہ صاحب میں مجھ سے لگے ہوئے کھڑے ہیں نماز میں، اس طرف راسخ شاہ صاحب ہیں، ان کا کندھا میرے کندھے سے لگا ہوا، اور اس طرف محی الدین بھائی ہیں، اور ان کا کندھا میرے کندھے سے لگا ہوا ہے، قریب ہیں۔ تو یہ بندے خدا کے مجھ سے قریب ہیں، یہ بھی قریب ہیں، اللہ بھی قریب ہے۔ دونوں کے قرب میں فرق کیا ہے؟ راسخ شاہ صاحب بھی قریب ہیں اور محی الدین بھائی بھی قریب ہیں مجھ سے، اللہ بھی قریب ہے۔ دونوں کے قرب میں، دونوں کے قریب ہونے میں فرق کیا ہے؟ راسخ شاہ صاحب مجھ سے قریب ہیں، راسخ شاہ صاحب مجھ سے قریب ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن اللہ قریب ہے تو کیسے قریب ہے؟ قریب بھی ہے، جس سے قریب ہے وہ بھی ہے۔ اللہ بندے سے قریب بھی ہے، اللہ اپنے غیر سے قریب بھی ہے، اور اپنے غیر سے اس طرح قریب ہے کہ قریب بھی ہے اس کا، اس سے قریب بھی ہے، اور جس سے قریب ہے اس کا عین بھی ہے۔ بندے کے قرب اور اللہ کے قرب میں یہی فرق ہے، بندے کی معیت اور اللہ کی معیت میں یہی فرق ہے کہ بندہ بندے سے قریب ہے، زید بکر سے قریب ہے، صرف قریب ہی ہے، لیکن بکر کا عین نہیں ہے، بکر میں بھی اسی کی جلوہ گری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے سے باعتبار ذات قریب ہے، اور باعتبار وجود بندہ کہاں ہے؟ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا نہ کوئی موجود تھا، نہ کوئی موجود ہے، نہ کوئی موجود رہ سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب میرے بندے آپ سے آ کے پوچھیں میرے بارے میں فَإِنِّي قریب، تو مجھ سے قریب بھی تو میں ہی ہوں، میں اپنے غیر کا کہاں قریب ہوں؟ کہاں ہے میرا غیر؟ باعتبار ذات میں اپنے غیر کا قریب ہوں، باعتبار وجود میں اپنے غیر کا عین ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا سمجھ میں آئی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، آپ نے جتنا سمجھا میں نے اس سے زیادہ آپ کی سمجھ کو سمجھ لیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ کے بندے، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو میں ہی قریب ہوں۔ میں فَإِنِّي قَرِيبٌ بِهِمْ نہیں فرمایا، میں ان سے قریب ہوں نہیں فرمایا، میں ہی قریب ہوں، ان کا تذکرہ ہی نہیں۔ وہ ایسا قریب ہے کہ باعتبار ذات قریب ہے، اور باعتبار وجود جس سے قریب ہے وہ خود وہی ہے۔ اب اس سے زیادہ کھلے لفظوں میں تو میں نہیں سمجھا سکتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کے راز کیا ہیں، اللہ اور بندے میں رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، یہ جاننے والے جب جاننا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں خود قریب ہو کے ان کو درس دیتا ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تم مجھے پکارو تو میں جواب دوں گا، تم مجھے پکارتے ہو اسی لیے میں تم سے قریب ہوں کہ پکارنے والا پکارے تو میں دور سے جواب نہ دوں بلکہ قریب سے جواب دوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، چاہیے کہ وہ میری پکار کا جواب دیں، ولیؤمنوا بی، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد و ہدایت حاصل کریں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم،
حلال کر دیا گیا ہم بستر ہونا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں تمہاری بیویوں کے ساتھ. جماع تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کب؟ روزوں کی راتوں میں، روزوں کے دنوں میں نہیں. احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دیا گیا روزوں کی راتوں میں. الرفث، رفث کہتے ہیں جماع کو، مباشرت کو. الی نسائکم، تمہاری بیویوں سے، دوسروں کی بیویوں سے نہیں، تمہاری بیویوں سے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں. وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو. ہن لباس لکم، عورتیں مرد کا لباس ہیں. عورت اگر بد کردار ہے تو مرد بے لباس ہے. عورت اگر شریعت کے خلاف جا رہی ہے تو مرد جو ہے جس کا لباس درست نہیں ہوتا، وہ لباس پہننے والا لوگوں میں ذلیل ہو جاتا ہے نا. مرغوب صاحب جا رہے ہیں، جھبا پھٹا ہوا ہے، مرغوب صاحب جا رہے ہیں، پیچھے جو ہے لکھا ہوا ہے کیا، آج رضا الحق صاحب کی تقریر مسجد رائی پیٹ میں ہوگی، اشتہار پورا پیچھے لکھ کے آپ جا رہے ہیں، ایسا لباس پہن کے جائیں گے؟ سمجھ میں یا نیوز پیپر کی ایک خبر لکھ دی گئی ہے پیچھے، یا جھبا پٹا ہوا ہے، یا الٹا کپڑا پہن کے جا رہے ہیں، وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لباس جس کا درست نہیں ہوتا وہ ذلیل ہوتا ہے نا. تو عورتیں اگر شریعت کے خلاف ہیں تمہاری تو تم ذلیل ہو رہے ہو، تم بے لباس ہو رہے ہو. لہٰذا عورتوں کو سدھارو ورنہ تمہاری ذلت ہے. ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں. وانتم لباس لہن، اگر مرد بد کردار ہے تو عورت کے لیے ناموشگی کا سبب ہے، عورت کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. یہ سوچنا کہ میں تو نیک ہوں، میں تو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، وہ تو میری بیوی ہے نا جو گالی گلوچ کرتی ہے، مارتی ہے لوگوں کو، لوگوں سے پیسے ہڑپ کر لیتی ہے، قتل جس نے 2-3 کر دیے ہیں، میری بیوی ہے تو میں تو اچھا ہوں. نہیں، تمہاری بیوی تمہارے لیے عزت کا بھی سبب ہے، ذلت کا بھی سبب ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تم خود سدھرو، تمہاری بیوی کو بھی سدھارو. مگر زبان کھلتی نہیں، زبان کھلتی نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں. تو جس کی بیوی شریعت کی پابند ہے وہ قابل عزت احترام ہے، وہ عزتوں والا ہے. وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانا کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں میں، اپنے آپ کی خیانت کرتے تھے. فتاب علیکم وعفا عنکم. ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب سے روزے کی حالت میں مباشرت ہو گئی، انہوں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر یہ اجازت دی. پہلے اگلی امتوں میں یہ حال تھا، اگلی امتوں میں، اگلی شریعتوں میں، اور خود حضور کی شریعت کے آنے کے بعد بھی پہلے حکم یہ تھا کہ افطار کرنے کے بعد اگر آپ سو گئے تو پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا. 6:10 6:12 کو افطار ہے. انوار الدین صاحب نے اب افطار کیا، نیند لگ گئی. اب نیند لگتے ہی دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا. اب یہ کھا نہیں سکتے کچھ، اٹھ کے رات میں کچھ پی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. مفطرات ثلاثہ سے بچنا چاہیے اب، نہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. افطار کے فوراً بعد بھی اگر کوئی سو جائے تو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے صحابہ کرام پابندی کرتے تھے کہ افطار کے بعد بچے رہتے تھے، یعنی سونے سے رکتے تھے. کھاتے تھے، پیتے تھے، مباشرت بھی کرتے تھے، لیکن سوتے نہیں تھے. ایک صحابی نے افطار کے بعد ان کو نیند آ گئی، سو گئے، اور پھر ہوا اب ان کا روزہ شروع ہو گیا. روزے کی حالت میں مباشرت کر لی انہوں نے.
سمجھتے ہیں نا آپ حضرت؟ اپنی بیوی سے مباشرت کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کے اس غلام پر کرم کرتا ہے، اور اس پر کرم کی وجہ سے ہم پر کرم ہوتا ہے. تو معلوم ہوا ایک کے لیے کرم تھا، ایک کرم کی وجہ بنا تو ہم سب پر کرم ہو گیا. اللہ نے حکم ہی بدل دیا، کہا کہ اب وہ حکم نہیں ہے کہ افطار کے بعد سو گئے تو پھر اب پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا. نہیں، اب اللہ فرماتا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رات بھر میں کبھی بھی تم چاہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو. سونے کے بعد بھی یہ اجازت ہے. افطار کے بعد خواہ سونے کے بعد ملو اپنی بیویوں سے، خواہ جاگتے ہوئے ملو. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم، لیکن لیلۃ الصیام روزے کی رات میں ملنا چاہیے، دن میں نہیں. ہاں، ہن لباس لکم یعنی روزہ ختم ہو گیا، رمضان کی راتوں میں مباشرت کر سکتے ہیں بیویوں سے، دن میں نہیں کر سکتے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. لباس کیوں کہا بیوی کو؟ کہ اگر بیوی سے نہیں مباشرت کرے گا تو زنا کرے گا، اس طرح اس کی وہ بے لباس ہوگا، بے حرمت ہوگا. وہ بیوی لباس ہے، جس طرح لباس عیب کو چھپاتی ہے، عریانی کو چھپاتی ہے، اسی طرح بیوی تمہارے عیب کو چھپاتی ہے، تمہارے کردار کو تمہارے کردار کو محفوظ رکھتی ہے، تم کو زنا سے بچاتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو. کہ اگر مرد نہ ملے تو بیوی کے قدم پھسل سکتے ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے توبہ قبول کی تمہاری اور تمہیں معاف کر دیا. اب یہاں سے حکم اٹھا لیا گیا کہ سونے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. فالآن باشروہن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ راتوں میں مباشرت کرو اپنی بیویوں سے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم. سو رہے ہیں کیا؟ کوئی نہیں سو رہا. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب ان سے مباشرت کرو یعنی اپنی بیویوں سے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور ڈھونڈو اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی اولاد. یعنی مباشرت کی غرض و غایت یہ ہونی چاہیے کہ اولاد صالح ہمیں ملے جو اللہ کے کلمے کو سربلند کرے، جس کی وجہ سے اعلاء کلمت اللہ ہو. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا. حتیٰ آج کیا ہے؟ مباشرت تو ہو رہی ہے، اولاد کو ختم کر دیا گیا، کاٹ لیا ہے لیکن مباشرت جاری ہے. حالانکہ مباشرت کا حاصل جو ہے اولاد ہے. وکلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، اللہ فرماتا ہے کہ ساری رات میں تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، یہاں تک کہ سفید دھاری تم پر ظاہر ہو جائے. من الخیط الاسود، کالی دھاری سے سفید دھاری الگ ظاہر ہو جائے. من الفجر، یعنی فجر تک تم کھا سکتے ہو. صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے روزہ پہلے کھانا پینا ختم کر لو. صبح صادق کے ساتھ ہی روزہ بھی شروع ہوتا ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو مکمل کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور دن کی حالت میں، دن میں تم عورتوں سے مباشرت مت کرو. وانتم عاکفون فی المساجد، روزے میں تو تم اعتکاف کیے ہوئے رہتے ہو مسجدوں میں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، انہیں پھلانگو نہیں، ان کی خلاف ورزی مت کرو. یہ اللہ کے احکام ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ اس طرح رکھو تو اسی طرح روزہ رکھو. جب تمہیں جماع کی اجازت ملی ہے اسی وقت جماع کرو، روزے کی حالت میں نہیں کرو. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے، اپنی آیتوں کو کھول کر سمجھاتا ہے. للناس لعلہم یتقون، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے تاکہ وہ متقی ہو جائیں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم آپس میں اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. وتدلوا بها الی الحکام، اور حاکموں کے پاس اپنے فیصلوں کو نہ لے جاؤ. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، یعنی مال کے بارے میں آپس میں جھگڑا ہو گیا
ہیں، مظہر حسین صاحب میں بھی اور ابو ذر صاحب میں جھگڑا ہو گیا مثال کے طور پر مال کے بارے میں، تو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ کسی کا مال تم دونوں میں سے ناجائز طریقے پر کوئی نہ کھائے، نہ مظہر حسین صاحب کھائے نہ ابو ذر صاحب کھائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ جھگڑا جو تمہارے درمیان ہو اٹھ کھڑا ہوا، اسے حاکموں کے پاس مت لے جاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ کیا کرتے ہو تم حاکموں کے پاس، حکام کے پاس اس فیصلے کو لے جاتے ہو تاکہ تم کھا لو لوگوں کے مالوں میں کا ایک حصہ بالاسم، گناہ کے ساتھ، ناجائز طریقے پر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ جو کھا رہے ہو تم وہ ناجائز ہے، غیر کا مال کھا رہے ہو۔ یسألونک عن الأہلہ، اے حبیب تم سے یہ پوچھتے ہیں کرسنٹس کے بارے میں۔ ہلال کی جمع ہے اہلہ، افعلہ کے وزن پر، ہلال کی جمع ہے اہلہ، اہلیلا تھا وہ، افعلہ کے وزن پر اہلہ ہو گیا۔ ہلال کہتے ہیں کرسنٹ کو، پہلی شب کا چاند، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہلال، انگریزی میں کرسنٹ۔ یسألونک عن الأہلہ، اے حبیب تم سے یہ پوچھتے ہیں ہلال کے بارے میں، ہلالوں کے بارے میں، کرسنٹس کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے حبیب تم فرماؤ کہ وہ مواقیت ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کو وقت بتانے کے ذریعے ہیں۔ ہلالوں سے معلوم ہوتا ہے، کرسنٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ ربیع الاول کا چاند دیکھا تو پہچان لیتے ہیں کہ ربیع الاول ہے، ربیع الثانی کا دیکھا تو پہچان لیتے ہیں ربیع الثانی ہے۔ مواقیت للناس والحج، اور حج کے لیے کیا ہے؟ حج کے ایام معلوم ہوتے ہیں ہلالوں کے ذریعے سے۔ حج کا مہینہ جب آ جاتا ہے تو پہچان لیتے ہیں کہ حج کا مہینہ آ گیا، اس سے لگے ہوئے مہینے جب آ جاتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ حج کے ایام اتنے دنوں میں شروع ہونے والے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو یہ ہے کہ آدمی تقوی کرے۔ بات سمجھ میں؟ اب یہ لمبے واقعات ہیں، لمبی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ گھروں کے دروازوں میں سے۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ پہلے حج کو جاتے تھے جاہلیت میں، تو جا کے کیا کرتے تھے؟ جس راستے سے گئے اس راستے سے آتے نہیں تھے کہ ہم گناہگار گئے، اب آتے ہیں تو پاک ہو کے آ رہے ہیں، تو جس راستے سے گئے اس راستے سے نہیں آنا چاہیے، تو گھر کے پیچھے راستہ بناتے تھے، گھر کو توڑ کے دروازہ بنا کر اس دروازے میں سے آتے تھے۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم جاؤ ایک راستے سے آؤ ایک راستے سے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر کا جو دروازہ ہے اسی سے آؤ، باب الداخلہ جو ہے اسی سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، کافروں سے تم جنگ کرو کیونکہ وہ تم سے جنگ کر رہے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے نہ گزرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دیکھیے کافروں سے جنگ کرو کا حکم دے رہا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جنگ کے بھی کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کچھ حدود ہیں، انہیں مت پھیلاؤ، بوڑھوں کو مت قتل کرو، نہتوں پر مت تیر برساؤ، بچوں کو مت ذبح کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنہوں نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے ان پر حملہ مت کرو۔ فرمایا کہ ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو۔ آج یہ دہشت گرد نہتے انسانوں پر بمباری کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جنگ کرو کافروں سے لیکن حد سے نہ بڑھو۔ جن کافروں نے تم سے جنگ نہیں کی ان سے جنگ مت کرو، جو صلح کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان کی صلح قبول کر لو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بوڑھوں کو بچوں کو مت مارو۔
جو لوگ عبادت گزار ہیں، مذہبی قسم کے لوگ ہیں، اپنے معبدوں میں ہیں، عبادت خانوں میں ہیں، ان پر جا کے حملہ مت کرو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مسلم دہشت گردی کا کیا عالم ہے؟ مسلمان جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس آگ میں کتنی انسانیت جل گئی، تباہ ہو گئی، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے مرد، کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اسلام کا کوئی تعلق نہیں دہشت گردی سے، کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو تباہ و برباد کرے، ان کے سرغنوں کو، ان کے لیڈروں کو، ان کے رہنماؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے دست و پا کرے، ان کو پسپا کرے، ان کی ہمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بزدلیوں میں بدل دے، ان کو نامرد بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بزدل بنا دے، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے انہیں شکست دے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ دہشت گردی کو اسلامی جہاد کا نام دینے والے اسلام سے کھلواڑ کر رہے ہیں، رسول ہاشمی علیہ السلام کے پیغام پر ظلم کر رہے ہیں۔ اسلام کا معنی ہی پیس ہے، امن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو تم جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، کافروں نے، تم بھی انہیں نکالو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی شدید ہے، سخت ہے۔ جو فتنہ مچا رہے ہیں ان کو قتل کر دو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر بھی کیا فرمایا؟ دیکھو، مسجد حرام کے قریب بھی ان سے جنگ مت کرو۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد، خانہ کعبہ کے گرد و نواح میں جنگ کی آگ نہ لگاؤ، احترام کعبہ کو ملحوظ رکھو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ہاں اگر وہاں آ کے وہ جنگ چھیڑ دیں تو اب جنگ کا جواب جنگ سے دو۔ فَإِنْ خَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر انہوں نے جنگ چھیڑ دی، اگر تم سے جنگ پر آمادہ ہو گئے تو تم انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے بدلہ کافروں کا۔ فَإِنْ انْتَهَوْا، پس اگر وہ رک گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ جنگ کا حکم اس لیے دے رہا ہے کہ فتنہ فروغ ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے۔ جنگ مقصود نہیں، فتنوں کا انسداد مقصود ہے۔ یا اللہ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے دین ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ رک گئے تو کوئی عدوان نہیں، کوئی سرکشی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، مگر ظالموں ہی پر، ظالموں پر زیادتی کی جائے گی، لیکن جو ظالم نہیں ہیں ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت کا مہینہ اس کے بدلے میں حرمت کا مہینہ ہے۔ والحرمات قصاص، اسی طرح تمام حرمت کے مہینے، 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، حرمت کے مہینے۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ شارق صاحب کو اچھی طرح یاد ہے، شارق صاحب بولیے۔ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، محرم، یہ 3 متصل ہیں، اور یہ ایک منفصل ہے، وہ کیا ہے؟ رجب۔ یہ اشہر محرم، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان 4 مہینوں میں مسلمانوں کو جنگ سے باز رکھا تھا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ مت کرو۔ ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی قعدہ بولتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس میں جنگ نہیں کیا جاتا، گھروں میں بیٹھے رہتے، اپنے مقامات پر رہتے۔ ذی قعدہ، بیٹھ رہنے کا مہینہ، جنگ نہیں ہوتی اس میں۔ لقعودہم عن القتال، جنگ نہیں ہوتی تھی ذی قعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں اور رجب میں۔ ان 4 مہینوں میں جنگ سے روکا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ کہا کہ اگر کفار ان مہینوں میں جنگ چھیڑ دیں تو اب تم جواباً کارروائی کر سکتے ہو، انتقام لے سکتے ہو ان سے، تم بھی جنگ کر سکتے ہو اگر وہ جنگ چھیڑ دیں، سمجھ رہے نا؟ لیکن اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اب کسی بھی مہینے میں جنگ
کر سکتا ہے مسلمان. یہ حرم اشہر حرم کی بات کا حکم اب نہیں رہا، منسوخ ہو گیا. آیت تو ہے لیکن حکم منسوخ ہے. کبھی حکم رہتا ہے آیت منسوخ ہو جاتی. تو خیر بندگان تلاوت منسوخ ہو جاتی. تلاوت ہے حکم منسوخ ہے. کبھی حکم رہتا ہے تلاوت منسوخ ہو جاتی. بات سمجھ میں آئے؟ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. حرمت کے مہینے کا بدلہ حرمت کا مہینہ ہے اور تمام حرمات کا قصاص ہے، بدلہ ہے. کہ اگر کسی حرمت کے مہینے میں، یعنی رجب کا مہینہ جس میں جنگ کرنے سے اللہ نے روکا ہے، کافروں نے اس مہینے میں جنگ چھیڑ دی، تو اب مسلمان بھی کیا کر سکتے ہیں؟ جواب دے سکتے ہیں. یا اگر انہوں نے حرمت کے مہینے میں جنگ چھیڑی تو یہ بھی کسی حرمت کے مہینے میں جنگ ان سے چھیڑ سکتے ہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. تو جس پر حد سے زیادتی کی جائے، جس پر زیادتی کی جائے، اللہ فرماتا ہے کہ فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی زیادتی کرو اتنی ہی جتنا اس نے کی تم پر زیادتی. اگر کسی نے تمہارا کان کاٹا تم 2 کان کاٹ دو، یہ غلط بات. کان کاٹا ہے تو تم بھی 1 کان کاٹ سکتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس نے 1 کان کاٹا، اس نے 2 کان کاٹ دیے. اس نے 1 تماشا مارا، اس نے اینٹ سے اس کا سر ہی پھوڑ دیا. اس نے گالی بکی، سبل لایا پیٹ میں پورو دیا. یہ غلط بات. فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، جتنا ظلم کیا جائے اتنا ہی کرو. ارے نہتا آدمی جا رہا ہے اس پر بم پھینک دیا. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. تو تم پرہیزگار ہو تو پرہیزگار اسی لیے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. ارے نماز پڑھ رہا ہے، ارے کیسے نماز پڑھ رہا ہے تو؟ اللہ تیرے ساتھ رہ کے تجھے نمازی بنا رہا ہے. اللہ تیرے ساتھ رہ کے تم سے نماز پڑھوا رہا ہے. پنکھا چل رہا ہے تو جاہل بھی سمجھتا ہے، جو سائنس سے واقف نہیں وہ بھی سمجھتا ہے، بچہ بھی سمجھتا ہے کہ اندر کرنٹ رہ کے چلا رہا ہے اسے. بلب سلگ رہا ہے تو کیسے جل رہا ہے بلب؟ اسی لیے جل رہا ہے کہ اندر کرنٹ ہے. اسی طرح خدا تم میں ہے، اسی لیے خدا تمہارے ساتھ ہے، تم میں ہے، اسی لیے تو کیا ہے؟ مع المتقین، تم پرہیزگار ہو. اگر وہ ساتھ نہ ہوتا تو تم کیسے پرہیزگار ہوتے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جان لو کہ اللہ کیا ہے؟ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. تو آپ کیوں بھائی تقویٰ کر رہے ہیں؟ جنت ملے گی حضرت، حور ملے گی، غلمان ملے گا، وہ ملے گا، یہ ملے گا. ارے یہ جنت، نعمتیں جنت کی یہ سب تو بعد ملیں گی. تو تقویٰ کر رہا ہے تو سرے دست سب سے بڑی نعمت تجھے مل رہی ہے، اللہ تیرے ساتھ ہو گیا ہے. اللہ بڑھ کر ہے یا جنت بڑھ کر ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا، یہ جان لو. بات سمجھ میں؟ کیسی چیز کی امید دلا رہا ہے، ترغیب دلا رہا ہے. ارے تو تقویٰ کرے گا تو جنت کو جانے سے پہلے جنت کا مالک تیرے ساتھ ہو جائے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جان لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ محبوبہ بولتی ہے اب سمجھانے کے لیے کہ تم میرا یہ کام کرو گے تو میں ساتھ رہوں گی، تم جب تک یہ کام کرتے رہو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گی. یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کا احساس جاگے، آپ کی سمجھ میں آئے بات. محبوبہ بول رہی ہے کہ میرا یہ کام کرو گے تو جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے میں ساتھ رہوں گی. تو کیا بولے گا؟ ضرور کروں گا، ضرور. تو ساتھ رہے گی کیا؟ یہ وعدہ کر. اللہ فرماتا ہے تم نماز پڑھو گے تو میں ساتھ رہوں گا. فرماتا ہے انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اللہ تو ساتھ رہے تو میں کیوں تیری عبادت نہ کروں؟ فرماتا وَاعْلَمُوا، یہ جان لو، یہ جاننے کے قابل بات ہے. یہ جان کے تمہیں بڑی مسرت ہوگی
ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ متقیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو عبادت کرو اس نشے میں سرشار ہو کر کہ میرا مولا، میرا پروردگار، میرا مالک محمد الرسول اللہ کا خالق و معبود مسجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے وہ عبادت میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کرم کیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُصَلِّينَ نہیں فرمایا۔ یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، صرف نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ تقویٰ کی مختلف شکلیں ہیں۔ کسی ایک شکل میں رہنے والے کے ساتھ اللہ رہتا ہے یہ نہیں فرمایا۔ تقویٰ جو ہے پوری زندگی پر حاوی ہے۔ وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز میں آپ رہیں گے، جب نماز ختم ہو جائے گی، اللہ یہ نہیں فرمایا کہ مال مسلین، جب آپ نماز پڑھتے رہیں گے، جب تم نماز پڑھتے رہو گے تو اللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو جب تک نماز میں رہیں گے آپ، اللہ ساتھ رہے گا، اور جب نماز چھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اللہ ساتھ چھوڑ دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں صرف نماز پڑھنے والوں ہی کے ساتھ نہیں، زکوٰۃ دینے والوں ہی کے ساتھ نہیں، جو متقی رہے گا۔ متقی تو آپ کی وہ حالت ہے جو مستمر ہے۔ ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے کیونکہ نماز کا وقت نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے اس لیے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، حج نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ وہ حج کر چکا ہے یا اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں، وہ حج میں نہیں ہے، نماز میں نہیں ہے، زکوٰۃ میں نہیں ہے، لیکن تقویٰ میں تو ہے۔ یا اللہ، لقبے میں ہے، لقبے میں دیکھیے بھائی، مجید شاہ صاحبی کو لیتے ہیں، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں کیا؟ اب سمجھ میں آئے گی۔ نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، حالت نماز میں نہیں ہے۔ روزے میں ہیں کیا؟ نہیں۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا؟ نہیں۔ حج کر رہے ہیں کیا؟ مطاف میں ہیں کیا؟ نہیں۔ تو اب نماز میں نہیں، زکوٰۃ میں نہیں، روزے میں نہیں، حج میں نہیں، بس سمجھ میں۔ کلمہ پڑھ رہے ہیں کیا؟ نہیں۔ تلاوت کلام مجید کر رہے ہیں کیا؟ کچھ خیر خیرات کر رہے ہیں کیا؟ بظاہر کوئی عبادت میں نہیں ہے، کسی عبادت میں نہیں، لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ متقی نہیں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا متقی ہونے کی صفت جو ہے یہ ہمیشہ رہتی ہے مسلمان کے ساتھ، جو متقی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ نماز پڑھنے کا کام جب تک نماز پڑھتے رہیں گے تو وہ کام آپ میں ہے، بات سمجھ میں آئے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع المتقین، جب تک تم تقویٰ شعار رہو گے تب تک اللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو متقی تو 24 گھنٹے رہتا ہے متقی، تو اللہ 24 گھنٹے متقی کے ساتھ رہتا ہے۔ اب اس سے بڑی جنت کیا ہے کہ مولا تمہارے ساتھ 24 گھنٹے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈال لو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کیا معنی؟ ابھی جو میں نے کہا نا کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے کرو، خرچ، زکوٰۃ دو، فطرہ دو، اور کیا کیا دینا ہے وہ سب خرچ کرو۔ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اپنے ہاتھوں سے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ نہیں کرو گے مال اللہ کے راستے میں تو کیا ہوگے؟ اپنے ہاتھوں سے تم تباہی لاؤ گے۔ کیا ہوگا؟ وہ بچا ہوا پیسہ آپ کیا کریں گے؟ جمع کے رکھیں گے، بیٹا بڑا ہوگا اس کے ہاتھ میں کیلی دے دیں گے کار کی، اب وہ بیٹا اس کار میں جائے گا، زنا کرے گا، چوری کرے گا، دھوکہ بازی کرے گا، وہ سب ثواب آپ کو ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، اور جو آپ نے مال خرچ نہیں کیا وہ مال کہاں جائے گا؟ تباہی میں جائے گا، بربادی میں جائے گا، آپ تباہ ہوتے رہیں گے، اپنے ہاتھوں سے تباہ ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور مال جو ہے، آدمی جو تباہ ہو رہا ہے نا، تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدمی جو تباہ ہو رہا ہے مال کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے۔
یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے پاس امینیشن ہے، ان کے پاس پیسہ ہے. اگر ان کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو وہ انسانیت کے لیے جو مہلک ہیں ہتھیار وہ خریدتے. تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیسے کی بنیادی پر تو دہشت گردی آگے بڑھ رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں. یہ فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ پیسے کی بنیادی پر تو ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، تم نے پیسہ اپنے پاس زیادہ جمع کر رکھا ہے. پیسہ ہے تمہارے پاس اسی لیے تم زنا کر رہے ہو. پیسہ ہے تمہارے پاس اسی لیے شراب پی رہے ہو. شراب پینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تو شراب کیسے پیتے؟ تو بندگان خدا، گناہ کے لیے پیسہ چاہیے. وہ سمجھ میں آ رہی؟ نیکی کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ پیسہ رکھو ہی نہیں اپنے پاس. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو پیسہ. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ زہر ہے تمہاری زندگی کے لیے جو پیسوں کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے. اخلاق کے اعتبار سے مالداروں کے بچے زیادہ خراب ہیں یا غریبوں کے بچے زیادہ خراب ہیں؟ بولو. بات سمجھ میں آئی؟ کس نے ڈرگس استعمال کیے تھے اور جیل گیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے؟ غریب آدمی کا بیٹا گیا تھا. اس کے بعد بول رہا ہے آئی ایم ناٹ ڈرگ ایڈکٹ، آئی ایم ناٹ ڈرگ ڈیپینڈنٹ. تیرے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی؟ آئی ایم ناٹ ڈرگ ڈیپینڈنٹ، آئی ایم انڈیپینڈنٹ بیکاز مائی کنٹری آلسو از اے انڈیپینڈنٹ کنٹری. تو خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا؟ کیا ہوا ابھی 2-4 مہینوں پہلے؟ آپ حضرات تو کچھ پڑھتے نہیں، آپ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. کتنے بڑے مالدار کا بیٹا. بات سمجھ میں آئے؟ کیا ہوا؟ پیسہ تھا اسی لیے ہوا نا. تو اللہ فرماتا پیسے کو مت رکھو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے دولت کماتے ہو اور وہ دولت تم کو برباد کرتی. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، لوگوں پر خرچ کرو. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج و عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم گھر گئے فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو جانور ہدی کا میسر آئے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ مڈاؤ یہاں تک کہ ہدی کا جانور، قربانی کا جانور اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، جو تم میں مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَام، تو روزوں سے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے. او صدقہ، یا صدقہ دے دیا جائے. اور نسک، یا قربانی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جو عمرے سے متمتع ہو حج کی طرف. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو ہدی کا جانور میسر آئے. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، یہ حج کے احکام ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، جسے یہ میسر نہ آئے تو حج کے ایام میں 3 روزے رکھ لے. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب تم لوٹو. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ مکمل 10 دن ہیں. ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ 10 روزے رکھنے پڑیں گے. یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، مسجد حرام میں حاضر نہ ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ معلوم مہینوں میں ہوتا ہے. راسخ شاہ صاحب نے سوچا رمضان کا مہینہ ہے، حج کر لیں گے. کیا شعبان رمضان میں حج کر لیں گے؟ حج ہوگا نہیں، نہ شعبان میں حج ہوگا نہ رمضان میں حج ہوگا. عمرہ تو ہوگا. عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک عمرہ بجا لانا میرے ساتھ ایک حج کرنے کے برابر ہے.
عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان کے مہینے میں یہ ایک عمرہ بجا لانا میرے ساتھ یہ ایک حج کرنے کے برابر ہے، میرے ساتھ ایک حج کرنے کے برابر۔ تعدلو، لفظ تعدلو کا ہے، رمضان میں ایک عمرہ بجا لانا میرے ساتھ ایک حج کرنے کے برابر ہے۔ کیا مطلب بندگان خدا؟ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جو عمرہ کرے گا رمضان میں وہ میرے ساتھ گویا ایک حج کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ ساتھ ہیں اس کے، ظاہری اعتبار سے نہیں تو باطنی اعتبار سے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو رمضان میں عمرہ بجا لاتا ہے وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کام کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمرہ بجانے والے رمضان میں تیرے ساتھ رسول اللہ ہو جاتے ہیں، ظاہری اعتبار سے نہیں، باطنی اعتبار سے۔ اب اس کے ثواب کے لیے کون ہے عمرہ بجا لاتا ہے؟ عمرہ بجا لاتے ہیں لانے والے، کیوں لاتے ہیں؟ وہاں سے دولت لے کے آنے کے لیے، اسمگلنگ کرنے کے لیے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے، حج کے ایام میں جو حج کا ارادہ کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، احرام باندھنے کے بعد حج میں کیا نہیں کر سکتا؟ محرم کیا نہیں کر سکتا؟ رفث نہیں کر سکتا۔ رفث کے معنی مباشرت، ابھی لفظ آیا رفث۔ ولا فسوق، اور کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ ولا جدال فی الحج، اور لڑائی جھگڑا بھی حج میں نہیں کر سکتا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور تم سب زاد راہ اختیار کرو، راستے کا سامان مہیا کرو۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقلوں کے رکھنے والو مجھ سے ڈرو۔ جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے اس سے ڈرنا چاہیے، ہے نہیں؟ ہم مجھ سے نہیں ڈر رہے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں، بلی سے ڈر رہے ہیں، کتے سے ڈر رہے ہیں، بس۔ اور جو حقیقت میں نقصان پہنچانے والا ہے وہ سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں عقل ہے تو حقیقی زار جو ہے، حقیقی نقصان پہنچانے والا جو ہے اس سے ڈرو۔ بات سمجھ میں؟ واتقون یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرو اے عقلوں کے رکھنے والوں۔ اگر تم خدا سے ڈرو گے، کیونکہ خدا ہی حقیقی زار ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ خدا کا شہود ہو جائے گا تم۔ ہر ضرر پہنچانے والی چیز میں تمہیں خدا کا جلوہ دکھائی دے گا۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه كما هداکم وان کنتم من قبله لمن الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ڈھونڈو فضل اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کا فضل ڈھونڈو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے نکلو واپس ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام ایک مقام ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ، مزدلفہ کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اسے یاد کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں یاد کرنے کی ہدایت دی ہے،
وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ کہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر لوٹو، واپس ہو جہاں سے لوٹیں لوگ، اور لوگ جہاں سے لوٹیں تم بھی وہاں سے لوٹو، جس طرح وہ لوٹیں اس طرح تم بھی لوٹو. واستغفروا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک، اپنے ارکان مکمل کر لو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو. او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر کرو اللہ کا، اس سے بھی زیادہ گہرا ذکر ہو، اس سے زیادہ گہری یاد ہو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ہمیں دے ہماری زندگی میں دنیا کی زندگی میں ہمیں نعمتیں دے، دولت دے، خوشیاں دے، مسرتیں دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو ایسا کہے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. جو صرف دنیا کی نعمتیں مانگے گا، دنیا کی خوشیاں مانگے گا، دنیا کا عیش و عشرت مانگے گا، اللہ فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور لوگوں میں ایسے عقل مند لوگ بھی ہیں، ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں، ایسے سعادت مند لوگ بھی ہیں، اہل علم لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی حسنت عطا فرما، نیکی عطا فرما، بھلائی عطا فرما، کامیابی عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، نیکی عطا فرما، بھلائی عطا فرما، کامیابی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو صرف دنیا ہی کی کامیابی مت مانگو، اس کریم کے خزانہ قدرت میں کس چیز کی کمی ہے، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. اس کے خزانہ قدرت میں کس چیز کی کمی ہے، اس کے پاس کیا نہیں ہے. تم جتنا بھی اس سے مانگو گے کم ہی مانگو گے. تو بندگان خدا، اس کے پاس گویا ساتوں سمندر ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس گویا ساتوں سمندر ہیں، اور تم جو کچھ بھی مانگ رہے ہو خطرے سے بھی کم ہے. سمندر کے پاس جا کے ساحل سمندر پر رک گئے امان اللہ، اور سوچ رہے ہیں کہ اگر میں ایک گلاس پانی لے لوں گا تو سمندر کا پانی کم ہو جائے گا. ایک گلاس پانی نہیں لینا چاہیے، مجھے آدھا گلاس پانی لے لیتا ہوں. سوچیں گے آپ؟ نہیں. عمر بھر بھی آپ سمندر سے پانی لیتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ لیتے رہیں، جس قدر زیادہ لے سکتے ہیں آپ اس قدر لیتے رہیں، تو سمندر کا پانی تو کم ہونے والا نہیں. تو بندگان خدا، خدا سے مانگو تو بہت مانگو، بڑی بڑی چیزیں مانگو، سب کچھ مانگو، جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگو. ہاں، اتنی قید ہے کہ وہ چیز نہ مانگو جو اسے پسند نہیں، وہ چیز اس سے نہ مانگو جو اسے پسند نہ ہو، وہ چیز اس سے نہ مانگو جس کا مانگنا اسے پسند نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جس چیز سے ناراض ہے اس چیز کو نہ مانگو. بات سمجھ میں؟ کفر نہ مانگو، شرک نہ مانگو، ارتداد نہ مانگو، نفاق نہ مانگو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کچھ مانگو. وہ ہے دینے کے لیے، تم ہو لینے کے لیے. تمہیں لے کر جتنی مسرت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، وہ دے کر خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ، بہت زیادہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا
اس کا کام دینا ہے، جود و سخا ہے۔ بانگ می آیت کے اے طالب بیا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بانگ می آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ آواز آ رہی ہے کہ اے طالب بیا، کہ اے مانگنے والے آ، جود محتاجے گدایاں چوں گدا۔ مولانا نے محتاج کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ کا کرم فقیروں کو ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ تم لینے کے اگر خواہش مند ہو تو وہ دینے کا طالب ہے، اسے چاہیے فقیر، اسے چاہیے مانگنے والے، اسے چاہیے گداگری کرنے والے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا تم لینا کیا چاہو گے جتنا وہ دینا چاہتا ہے؟ تمہارے لینے کی امنگ اور خواہش اور چاہت اس کے دینے کی چاہت کی برابری نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اس سے مانگو، وہ دینے پر آمادہ ہے، اس کا کام دینا ہے۔ تم نہ بھی مانگو تو وہ دینے والا ہے، اس نے دیا ہے۔ کتنی چیزیں دی ہیں، کتنی چیزیں اس نے دی ہیں تمہیں جو تم نے مانگی نہیں اس سے، بلکہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، حساب کرو کہ اس نے جتنی چیزیں دی ہیں ان چیزوں میں وہ چیزیں زیادہ ہیں تعداد کے اعتبار سے جن چیزوں کو تم نے مانگا نہیں اس سے۔ جو چیزیں تم نے اس سے مانگی نہیں وہ نمبر میں بڑھی ہوئی ہیں ان چیزوں کی بنسبت جو چیزیں تمہاری دعا کے بعد، تمہارے مانگنے کے بعد اس نے تمہیں دی ہیں۔ تو بے طلب ہی اس نے زیادہ دیا ہے، طلب پر جو چیزیں اس نے دی ہیں وہ چیزیں کم ہیں، اور بے طلب جو نعمتیں اس نے تم پر کی ہیں، جو نوازشیں اس کی ہوئی ہیں وہ عدد میں بڑی ہوئی ہیں۔ تو بندگان خدا وہ بے طلب نوازنے والا ہے، جو مانگتا ہی نہیں اسے کیا کچھ نوازا، اس نے نوازا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دہریے جو نو گاڈ نو ریلیجن بولتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، بہت سی ایسی دولتیں دی ہیں جو مسلمانوں کو نہیں دی۔ بات سمجھ میں؟ آج دہریوں کے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، تو دہریوں کو جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، اس کے وجود کے جو قائل نہیں ہیں، اس کی ہستی کے جو قائل نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں آج اقتدار سونپ دیا ہے، ان کے حوالے اقتدار